الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب التقوى تقوی کا بیان۔ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اور پورا مفہوم تقوی کا یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان باتوں سے رک جانا۔ اور اس کا ایک آگے کا مفہوم بھی ہے۔ اس کا آگے کا مفہوم یہ ہے کہ احتیاط والی زندگی گزارنا، احتیاط والی زندگی گزارنا۔ مصنف نے یہاں کئی آیات قرآنی یہ ذکر کی ہیں، جن میں پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق ہے کیا مطلب؟ اس میں اعلیٰ درجے کا تقوی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا یہ کے لیے کامل درجے کا تقوی، مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ آدمی اپنا دل غیر اللہ سے خالی کر دے اور اپنے دل کو اللہ کی طاعات میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی رضامندی میں مشغول کر دے۔ یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ پھر اسے کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، کامل درجے کا تقوی ہے۔ رات دن اس کے پیش نظر بس یہ ہو کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں اور کوئی میرا عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ حق تقاتہ کا ایک مطلب محدثین اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، جو ایک حدیث مرفوع میں بھی ہے، یعنی جو آیت میں کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا حق تقاتی، جو پورے طور پر ڈرنا ہو، کامل تقوی ہو۔ تو اس کامل تقوی کا ایک مفہوم ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہوا ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ پاک کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس کے بعد نافرمانی نہ ہو۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ پاک کو اتنا یاد کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے اللہ کا کہ کسی موقع پر اللہ کو انسان بھولے نہیں۔ اور فرمایا وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ کا شکر اتنا کرے، اتنا کرے، اتنا کرے کہ پھر کبھی اللہ کی نافرمانی اس سے سرزد نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک کامل تقوی کا مفہوم حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کامل تقوی یہ ہے کہ اللہ کی ایسی اطاعت کہ جس کے بعد معصیت نہ ہو، اللہ کو اتنا یاد کیا جائے کہ بھولا نہ جائے، اس کی شکر میں اتنا مشغول ہو جائے انسان اللہ کے شکر میں کہ فلا یکفر، کہ کبھی پھر اس کی ناشکری نہ ہو۔ ایک تیسرا مفہوم اور بیان کیا گیا ہے کامل تقوی کا۔ کامل تقوی کسے کہا گیا؟ اور قرآن نے جو حکم دیا کہ کامل تقوی اختیار کرو، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان شریعت پہ اتنی مضبوطی سے عمل کرنے والا بن جائے کہ پھر وہ اللہ کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
انسان جب شریعت پر پختگی سے چلتا ہے، مضبوطی سے چلتا ہے، تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. تو آدمی اتنا مضبوط ہو جائے کہ یہ خیال مٹ جائے، اور کوئی کچھ بھی کہے اس کے سامنے تو صرف مرضی مولا ہو، اللہ پاک کی مرضی ہو. جب آدمی شریعت میں اتنا پختہ ہو جائے تو اسی پختگی کا نام کامل تقوی ہے. اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ انصاف کو سامنے رکھے، پیش نظر رکھے، ہر معاملے میں اس کے سامنے انصاف ہو، اپنے معاملے میں بھی انصاف ہو، غیروں کے معاملے میں بھی انصاف ہو، اور اس کی زبان ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رہے. اس کو کہا جائے گا کامل تقوی. اور اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے تو اس کا مفہوم گویا یہی ہے کہ تم کامل انصاف کرنے والے بنے رہو اور تمہاری زبان ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رہے. اور تقوی کا میں نے بتایا اعلیٰ مفہوم، لیکن اعلیٰ مفہوم کی ایک قسم یہ بھی ہے انسان احتیاط والی زندگی گزارے. یہ بہت دنوں میں چیز پیدا ہوتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے وہیں تک پہنچے. حرام سے آدمی بچتا ہے کیونکہ حلال واضح ہوتا ہے، حرام واضح ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں. ان مشتبہ امور سے بھی بچنا یہ ہے کامل تقوی. یہ کہ کامل تقوی کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی مشتبہ امور سے ہی بچے اور اس میں احتیاط کرے. جہاں پہ اسے ذرا شبہ ہو کہ اگر یہاں میں چلا جاؤں گا، یہ کام کر لوں گا تو یہ راہ غلط ہوگی، تو پہلے ہی اپنا دامن سمیٹ لے اور اپنے آپ کو بچا لے. اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک موٹی مثال ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے پڑوس سے ایک بکری چوری ہو گئی. امام صاحب کو معلوم ہوا. امام صاحب نے کہا بکری کی عام طور سے عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا 3 سال 4 سال. کہ وہ کتنے سال کی بکری تھی؟ 2 سال کی بکری. عام طور سے 2 سال کی بکری کو ذبح کر لیا جاتا ہے. 1 سال کی بکری 1.5 سال 2 سال تو 3-4 سال تک رہتی ہے. تو حضرت نے کہا 2 سال کی وہ بکری تھی اور زیادہ سے زیادہ 4 سال تک رکھتے ہیں لوگ، رہتی ہے بکری. تو اس کے بعد حضرت نے پھر 2 سال تک بکری کا گوشت بازار سے خرید کر کھایا ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہی بکری بازار میں کٹ گئی ہو جو چوری ہوئی ہے. یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے اور احتیاط کی اعلیٰ مثال ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ہمارے اکابر کا ایک واقعہ ہے. ہمارے اکابرین میں سے ایک بڑے درجے کے بزرگ ہیں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ عالم نہیں تھے، لیکن جس وقت بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، تو ان حضرات نے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کو تمام اکابر نے ان کے تقوی کی بنیاد پر، ان کی نیکی کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا تھا. اور یہ حضرت محتمم تھے اور بہت اعلیٰ درجے کے تقوی والے، صاحب تقوی. ان کے زمانے میں ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کی ایک رویداد چھپنی تھی. سال بھر کی رپورٹ ایک رسالے کی شکل میں چھپتی تھی. وہ پھر رسالہ عام کیا جاتا تھا کہ اس سال یہ خرچ ہوا، یہ آمد ہوئی، یہ خرچ ہوا، اور یہ کام پورے مدرسے میں ہوئے. تو پوری رپورٹ چھپتی تھی، اس کو رویداد بولتے تھے. تو ایک رسالے کی شکل میں، اور کچھ دارالعلوم کی کچھ اور چیزیں بھی چھپنی تھی مدرسے کی. اس کے لیے حضرت دارالعلوم دیوبند کے کچھ پیسے لے کر، جس کی مقدار 150 روپے اس وقت ہوتی تھی، وہ 150 روپے لے کر دہلی گئے. ٹرین کا سفر تھا. راستے میں
کسی طریقے سے وہ پیسے ضائع ہو گئے, کسی نے جیب سے نکال لیے, کھو گئے, پتہ نہیں چلا, ضائع ہو گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر امانت بغیر تعدی کے ضائع ہو جاتی ہے تو ضمان اور ڈنڈ لازم نہیں ہوتا, تاوان دینا نہیں پڑتا. آپ نے میرے پاس امانت رکھی اور میں نے باحفاظت گھر میں رکھ رکھی ہے اس کو, لیکن کوئی آسمانی آفت آئی, مثلاً یہ کہ باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا, گھر کا سارا سامان بہہ گیا, آپ کی امانت بھی بہہ گئی, یا یہ کہ میرے گھر میں چور آئے اور زبردستی سارا مال و اسباب لے گئے, تو اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے امانت کو ضائع کرنے میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب امانت بغیر تعدی کے ضائع ہو جائے تو اب دینا ضروری بھی نہیں ہے, اس امانت کو واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا. بھی ہو سکتا اس کے پاس ہوتی تب بھی چلی جاتی, مقدر تھا. ہمارے پاس آپ نے رکھی, ہم نے تو پورے طور پر حفاظت کی, لیکن خدا کی طرف سے ایسا فیصلہ ہوا کہ وہ چلی گئی. تو یہاں پر جو امانت ضائع ہوئی ہے وہ امانت بغیر تعدی کے, یعنی بغیر ان کی کسی حرکت کے ضائع ہوئی ہے وہ. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ واپس آ جاتے اور دوسرے پیسے مدرسے سے لے جاتے, لیکن خاموشی سے آئے. اور 150 روپے اس وقت بڑی مقدار ہوتی تھی. دیوبند کے جو بڑے سے بڑے مدرس کی اس وقت تنخواہ 10 روپے تھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 10 روپے تھی. حیدرآباد کے نواب صاحب نے حضرت کو دعوت دی کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائیں اور یہاں کے آپ مفتی اعظم ہوں گے پوری ریاست حیدرآباد کے ہمارے, اور آپ کے لیے 300 روپے کی تنخواہ اور موٹر گاڑی اور پورا بنگلہ اور جتنے اخراجات آپ کے دینی کاموں میں سارا ریاست کی طرف سے انتظام ہوگا. یہاں کے آپ مفتی اعظم ہوں گے, سب سے بڑے مفتی مدار المحام ہوں گے. تو حضرت نے جواب میں لکھا تھا کہ بھئی مجھے یہاں مدرسہ 10 روپے دیتا ہے, 5 روپے میرے اہل و عیال میں خرچ ہو جاتے ہیں, 5 روپے کی فکر رہتی ہے کہاں خرچ کروں. اللہ کا فضل ہے باہر کے طلبہ آ گئے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے, وہ ان پر خرچ ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ کے یہاں آ گیا تو ہر مہینے مجھے 295 روپے کی فکر رہے گی کہاں خرچ کروں, اس لیے آنے سے معذور ہوں. عجیب لوگ تھے اللہ والے, دنیا کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں تھی ان کے سامنے, صرف دین تھا, للہیت تھی, اخلاص تھا, اخلاص بھرا ہوا تھا. میرٹھ کے کوئی نواب صاحب تھے, وہ حضرت کے مرید تھے, لیکن مزاج میں ذرا اکڑ تھی, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ ہیں بس یہ تو ہمارے محتاج ہوتے ہیں, اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے عمل سے اور اپنی سیرت سے اور اپنی تعلیمات سے بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل احتیاج آپ لوگوں کو ہے, کیونکہ دین کی ضرورت آپ کو ہے. تو وہ حضرت کو بلانا چاہتے تھے. حضرت معذرت فرمایا کرتے تھے, بہت سارے کام ہے, تو حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لے آئے, اور حضرت کو انہوں نے کچھ اشرفیہ نذرانے کے طور پر پیش کی. حضرت نے لینے سے انکار کر دیا. بعض مرتبہ اللہ والے علاج کے لیے, سامنے والے کی مزاج کی اصلاح کے لیے ہدیے سے منع بھی کر دیتے ہیں. ہدیہ کوئی دے تو لینا مستحب ہے, سنت ہے, لیکن کوئی اللہ والے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا ہدیہ لے لیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جائے, تو اس لیے کبھی کبھی وہ منع بھی کر دیتے ہیں. ہم نے بھی اپنے بہت سے اکابر کو دیکھا ہے, کبھی ایسے بھی دیکھا لے لیتے ہیں, لیتے ہی انہی کے سامنے دوسرے کو ہدیہ بھی کر دیتے ہیں, فوراً ادھر سے لیا ادھر دے دیا. تو ان کو ہدیہ پیش کرنا چاہا, اشرفیوں کو ایک توڑا, حضرت نے لینے سے منع کیا. اور اس کے بعد میں جب حضرت چلنے لگے تو انہوں نے وہ اشرفی حضرت کی جوتیوں میں, جوتے تھے حضرت کے, جوتے پہنتے تھے, ان جوتوں میں بھر دی. حضرت جب آئے تو دیکھا بھی کچھ چمکیلی چیزیں ہیں اس میں. تو بزرگوں کی عادت ہوتی ہے, اور وہ سنت بھی اچھی طرح یاد رکھو, جوتے جب بھی پہنو جھاڑ کے پہنو, اسی طرح موزے جب بھی پہنو جھاڑ کے پہنو, یہ سنت ہے حضور کی. تو حضرت نے اپنے جوتے جھاڑے تو اشرفی نکلی. تو حضرت نے کہا دیکھو اللہ والوں کے پاؤں میں دنیا ہوتی ہے, اللہ والے بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, تو تمہارے جوتیوں کے اندر دنیا ہوگی, تمہارے پاؤں تمہاری جوتیوں میں یہ دنیا ہوگی. دنیا والے دنیا کے پیچھے پھرتے ہیں, اشرفیوں کے لیے کیا کیا پریشانی اٹھاتے ہیں, دیکھو اللہ جوتی پہ رکھ دی. پھر حضرت نے اپنے خادم سے کہا
کہ آپ لوگ چونکہ یہ ڈال کے چلے گئے, دے کر ہی چلے گئے, اس لیے آپ لوگ استعمال کر لو, اور ان کو بھی اطلاع کر دینا تاکہ ان کا دل اب خوش ہو جائے کہ میرے ہدیہ قبول کر لیا گیا ہے. اس سے ان کی مزاج کی اصلاح مقصود تھی کہ ہم اصل میں تمہاری اشرفیوں کے محتاج نہیں ہیں, ہمارا مقصد آپ حضرات کو دین پہنچانا ہے, ہمارا مقصد آپ حضرات کو دین پہنچانا ہے. تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ امانت ضائع ہوئی. امانت کتنی تھی؟ 150 روپے. حضرت خاموشی سے تشریف لائے, اپنا گھر فروخت کیا, وہیں کے دیوبند کے رہنے والے تھے, اپنا گھر فروخت کیا. ان کا گھر 250 روپے میں بکا, 100 روپے رکھے اور 150 روپے لے کر حضرت پھر گئے اور خاموشی سے وہ پورا کام کر کے جو مدرسے کا تھا وہ کر کے واپس آ گئے دلی سے. اس کی اطلاع شورا والوں کو ہوئی, کمیٹی والوں کو ہوئی, ارباب مدرسے کو ہوئی. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی, محتمی صاحب ہے, خدمت کر رہے ہیں, ایک چیز ضائع ہو گئی ہو جاتی ہے اور اپنا گھر ہی فروخت کر دیا. تو باقاعدہ ایک استفتاء تیار کیا, سوال تیار کیا, اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو مدرسے کے سرپرست تھے ان کے پاس بھیجا کہ حضرت ایسے ایسے مولانا رفیع الدین صاحب سے امانت ضائع ہو گئی ہے بغیر ان کے کسی عمل کے, ان کا عمل دخل نہیں تھا ضائع کرنے میں, کیا مسئلہ ہے, کیا حکم ہے؟ حضرت نے کہا مولوی صاحب کو مدرسے سے دوسرے پیسے لے لینے چاہیے اور اس کا تاوان, اس کا ڈنڈ, اس کا زمان ان پر نہیں آتا. یہ امانت ضائع ہوئی ہے جس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ضائع کرنے میں. تو یہ فتویٰ شورا والوں نے حضرت کو دکھایا, محتمی صاحب کو, صاحب آپ کے 150 روپے آپ لے لیجئے مدرسے سے, پیسے ہیں مدرسے میں. تو حضرت نے کہا کہ میاں رشید احمد گنگوہی سے کہو جا کے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو کیا وہ بھی پیسے لیتے یا وہ بھی ایسا عمل کرتے جو میں نے کیا ہے. فرمایا ان سے کہو کہ یہ فتویٰ ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن میں نے جو عمل کیا ہے اس پر میاں رشید احمد گنگوہی کیا کرتے, خود کرتے نہیں کرتے, یقیناً کرتے. لگے یہ میرا تقویٰ ہے اور احتیاط ہے, اس احتیاط پر میں نے عمل کیا ہے, میں کوئی پیسہ مدرسے سے نہیں لوں گا. یہ ہوتی ہے احتیاط والی زندگی. اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو, خوف کرو ایسا جیسے کہ اس سے خوف کرنے کا حق ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ آتے ہیں حیدرآباد سے, حضرت سید سلیم اللہ غوری حیدرآبادی, شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. ان کی تقوی کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں میں. وہ ایک زمانے میں گورنمنٹ ملازم تھے حیدرآباد میں, اور ایک محکمے میں ٹائپنگ کا کام کرتے تھے. اس وقت ٹائپ چلتے تھے نا, تو ٹائپسٹ تھے وہ. تو کسی سرکاری محکمے میں اس کا کام کرتے تھے, اور جو دفتر تھا وہ 5 مالے پہ تھا حیدرآباد میں. اور اس وقت حضرت کے گھٹنوں میں بھی درد تھا, ٹانگوں میں درد تھا. لیکن جس وقت دفتر کا آفس کا وقت شروع ہوتا تھا تو بھیڑ ہوتی تھی, لوگ چڑھتے تھے, ایک ساتھ ہوتے تھے. اس میں مرد بھی ہوتے, عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو چونکہ اس میں عورتیں ہوتی تھی شامل, اس لیے حضرت پورے 5 مالے پر باوجود کہ گھٹنوں میں درد تھا چڑھ کر جاتے تھے. اور کئی سال تک مسلسل ان کا یہ عمل رہا. بعد میں وہ اللہ سے دعا کی, اللہ پاک آسانی پیدا فرما دی, تو آفس بدل گیا. اپنی یہ بات اپنے شیخ کو بتائی. اس وقت ان کے شیخ حضرت شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے. تو حضرت نے کہا کہ تم نے یہ عمل کسی اور کو بھی بتایا؟ ہم لوگ تو ایسے نا, اگر کوئی ایسی کام کرتے تو بس بتاتے ہیں اپنا تقوی بگاڑنے کے لیے. تو حضرت نے پوچھا کہ کسی اور کو بھی بتایا؟ کہ حضرت کسی کو نہیں بتایا, صرف آپ کو بتایا, اور وہ بھی تصویب کے لیے, تصدیق کے لیے, کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور میں صحیح ہوں. تو حضرت نے بہت دعائیں دی, بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے بہت اچھا عمل ہے, اور اب میں کہہ رہا ہوں دوسروں کو بتاؤ کہ تم نے ایسے کیا, اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی. تو یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور تقوی کی اعلیٰ مثال دارالعلوم دیوبند کے اندر ہم نے ایسے اساتذہ کو دیکھا
اپنی ان گنہگار آنکھوں نے کہ اگر مدرسے کے وقت میں ان کے پاس کوئی اپنا مہمان آ جاتا تو جتنی دیر بات کرتے ہو اپنی ڈائری میں اتنا ٹائم لکھ لیا کرتے کہ یہ میرے مہمان تھے اور اتنی دیر تک مجھ سے بات کر کے گئے ہیں. مہینے کے آخر میں جب تنخواہ ملنے کا وقت ہوتا تو باقاعدہ منشی کو جا کر کہتے کہ اتنے وقت کی تنخواہ میرے تنخواہ میں سے کاٹ لی جائے, وضع کر لی جائے, کیونکہ میرے اپنے ذاتی کام میں استعمال ہوتے. ہم نے دیکھا ان کو دفتر کا پین الگ اور اپنے ذاتی کام کے لیے پین الگ. دفتر کے پین کو کبھی بھی وہ لوگ اپنے ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کرتے تھے. ہوتا نا دفتر میں کام کر رہے ہیں, پین اٹھا کے لے گئے اور ابھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کمپنی نے گاڑی دی ہے آپ کے کمپنی کے کام کے لیے, لیکن ہم ہیں کہ بس گاڑی سب میں استعمال ہو رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, ہمارے رشتے دار بھی کر رہے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں. تو یہ تو غلط ہوا نا, تقوی کے خلاف حرکت ہے یہ. قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. پھر دوسری آیت کہی گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ پاک کا ارشاد ہے اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. مطلب یہ کہ تقوی حاصل کرنے میں پوری کوشش صرف کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اوپر والی آیت کے بعد نازل ہوئی. آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو تم تقوی حاصل کرو جیسے کہ تقوی حاصل کرنا ضروری ہے اور تقوی کا حق ہے. تو اب صحابہ اکرام ڈرے, بھئی ایسا تقوی اس زمانے میں کون حاصل کر سکتا ہے؟ اتنا اعلیٰ درجے کا اور کامل تقوی, پورا تقوی جس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کامل تقوی حاصل کرو, تو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کے دل میں یہ بات آئی تو اب اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی تقوی حاصل کرو. مطلب یہ کہ پوری کوشش کرو. پوری کوشش کرنے کے بعد پھر آدمی سے کوئی کام اگر خلاف تقوی ظاہر ہو جاتا ہے, سرزد ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ پاک کی طرف سے معافی کے اسباب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آدمی کو پوری کوشش کرنا ہے, اس لیے الفاظ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جہاں تک ہو سکے تمہیں تقوی حاصل کرنا ہے اور تقوی والی زندگی گزارنی ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. یہ ان 3 آیات میں سے ہے جن آیات کو نکاح کے وقت میں, نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. اور نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مسنون ہے, سنت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ خطیب نے خطبہ پڑھا, کوئی ایک آیت چھوٹ گئی تو جھگڑا ہو جاتا ہے, صاحب وہ 3 آیتیں پڑھنی تھی, ایک آیت چھوٹ گئی. کہیں پہ ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب نے تقریر کری اردو میں اور اس کے بعد میں نے کہا بھائی خطبہ ہو گیا, اس کا مفہوم بیان کر دیا, اور اس اردو خطبے میں انہوں نے عربی خطبہ جو ہوتا ہے مستونہ وہ بھی شامل کر لیا. یہ میرے سامنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں. بعد میں انہوں نے کہا بھی چلاؤ ایجاب و قبول کراتا ہوں, تو ہنگامہ ہو گیا. حالانکہ اسی خطبے میں عربی خطبہ بھی ہو گیا تھا, خطبہ مسنونہ, اور اس خطبے کو انہوں نے اردو میں سمجھا دیا. تو اب جو چیز ضروری ہے اس کو کر رہے تھے ایجاب اور قبول کی, لیکن ہنگامہ ہو گیا. تو کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ التزام ما لم یلزم, ضروری نہیں ہے لیکن ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اس کی ایک مثال دوں, پریشان مت ہونا, ناراض مت ہونا. فرض نمازوں کے بعد زور سے جو دعا مانگی جاتی ہے یہ التزام ما لم یلزم ہے, یعنی زور سے دعا مانگنا یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آج ہی امام صاحب دعا آہستہ شروع کر دیں گے تو
10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ہنگامہ ہو جائے گا. ایک چیز جو ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. میں اپنی اس مسجد کے اندر تقریباً 15-16 سال ہو گئے مجھے اسی مسئلے پہ مت کرتے ہوئے. اب تک میں اصلاح نہیں کر پایا ہوں اس چیز کی, لیکن بتاتا ہوں, 10 دفعہ بتا چکا ہوں اور سب کو پتا ہے, پورے محلے میں ایک شخص کو پتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ پاک سے دعا آہستہ سے مانگو, خفیہ خفیہ, چپکے چپکے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آہستہ دعا مانگنا افضل ہے. اور یہ جو زور سے دعا مانگی جاتی ہے اس کا ایک بڑا نقصان خود محسوس کریں گے آپ. ہم لوگ ائمہ لوگ زور سے دعا مانگ رہے ہیں اور پیچھے جن کی رکعت نکل گئی ہے انہیں رکعت پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو خود تجربہ ہوگا اس کا, نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اصل مقتدی اور امام کا تعلق سلام تک ہے, اس کے بعد میں دعا مانگے. اور دعا کا جو اصل محل ہے وہ سلام سے پہلے پہلے درود شریف کے بعد عربی میں جتنی چاہے دعا مانگے. لیکن چونکہ فرض کے اندر ایک انتظام ہوتا ہے تو دعائیں معصور پڑھی جاتی, امام صاحب بھی ہم بھی. جب ہم اپنی نمازیں پڑھیں اس میں ہم جتنی چاہے دعا مانگ سکتے ہیں. پھر یہ کہ اپنی دعا مانگے جتنی دیر تک مانگیے آپ. ائمہ ہم لوگ یا جو بھی امام ہیں جو دعا مانگیں گے وہ عربی کی دعا مانگیں گے, ہم لوگ آمین کہہ دیں گے. بعض جگہ ایسی جگہ آمین کہتے ہیں جہاں آمین کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, ربنا بس آمین کہنا شروع کر دیا. جہاں بے شک کہنا ہے وہ آمین کہنا شروع کر دیا. تو ایسی جگہ آمین کہتے ہیں جہاں آمین کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ان چیزوں کی قبیل سے ہے جس کو ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں. تو خطبہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں جو یہ آیت پڑھی جاتی ہے, 3 آیات پڑھی جاتی ہیں اور خطبہ پڑھا جاتا ہے, تو وہ خطبہ مسنون ہے, سنت ہے. یہ 3 آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں اور انہی تینوں آیات کا انتخاب کیوں ہے؟ آپ غور کریں کہ ان تینوں آیتوں میں قدر مشترک جو مضمون ہے وہ ہے تقوی کا. جیسے کہ یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, یہاں بھی تقوی کا مفہوم ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا, یہاں بھی تقوی کا مفہوم ہے. ان تینوں آیتوں کو منتخب اس لیے کیا گیا کہ جن کی شادی ہو رہی ہے, جن کا نکاح ہو رہا ہے, آیات کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب جو تمہاری زندگی ہے یہ زندگی بہت اہم ہے, اس میں تمہاری اوپر حقوق اور بڑھ جائیں گے. تمہارے حقوق, تمہاری بیوی اور بیوی کے حقوق تمہارے اوپر, حقوق و فرائض کا اضافہ ہو جائے گا. اور حقوق و فرائض کو آدمی کامل طور پر اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کی زندگی میں تقویٰ ہو, اللہ کا خوف ہو. اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آدمی کامل طور پر حق ادا نہیں کر سکتا. ظاہر میں ڈرتا ہے لیکن باطل میں اگر تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرے گا. تقویٰ ہے ہر جگہ ڈرے گا, بیوی کے ساتھ رہے گا, ڈرے گا, کچھ کہوں گا ظلم کروں گا اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی, اللہ دیکھ رہا ہے. حق تلفی کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے. بچوں کے تعلق سے حق تلفی ہوگی اللہ دیکھ رہا ہے. رشتہ داروں کے تعلق سے حق تلفی ہوگی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خیال ہوگا تو کسی کی حق تلفی نہیں کر سکے گا, اور اگر یہ خیال نہیں ہوگا تو جو چاہے انسان کرے. تو اس آیت کو بھی اس لیے کہا گیا کہ خطبہ نکاح میں اس کو پڑھا جائے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, جس کا مطلب ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی سچی بات کہو. سدید کا ایک مطلب انصاف کی بات, دوسرا مطلب سچی بات.
تیسرا مطلب سیدھی بات، چوتھا مطلب مقصد تک پہنچنے والی بات، پانچواں مطلب کلمہ توحید اس سے مراد ہے. یہ سارے مفہوم بھی اس سے ورتے تھے. اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان والو تقوی حاصل کرو اور ایسی بات کہو جس میں سچا پن ہو، بات سیدھی ہو، شبہ سے پاک ہو، حق تک پہنچنے والی ہو. یہ سارے مفہوم اس کے اندر آ سکتے ہیں. اور پھر ایک اور آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں. یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو تنگیوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ اس کو مصائب سے نکال دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ میں تقوی کی دو برکتیں بیان کی گئی ہیں. ان کو محفوظ کرو اور اپنی اولاد کو بلا بلا کے سناؤ. اولاد کو ضرور، بیٹا تقوی اختیار کرو گے دو برکتیں ملیں گی. پہلی برکت، انسان مصائب سے اور مشکلات سے بچا رہے گا. جو بھی بندہ تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ پاک مصیبتوں سے اور مشکلات سے اس کو نکال دیتے ہیں. اللہ کا پاک فرمان قرآن پاک میں. اور دوسرا وعدہ اس آیت کریمہ میں اہل تقوی کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے روزی آسان فرما دیتے ہیں. روزی کی کمی نہیں رہتی اہل تقوی کے لیے، متقیوں کے لیے. اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ روزی کہاں سے آ رہی ہے. اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بھی ہے. شان نزول کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے کے بعد میں قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس واقعے کے پس منظر میں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، پس منظر ہے. تو اس کا ایک واقعہ بھی، ایک پس منظر بھی ہے. کیا پس منظر ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ ان کا لقب، امت کے بڑے عالم. یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک صحابی حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لڑکے سالم کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت ان کی قید میں ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کس حال میں ہے. ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے گھر میں سب سے زیادہ پریشان اس کی ماں ہے. وہ بہت بے چین ہے، کرب میں مبتلا ہے. یہ بات عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں اور تمہاری اہلیہ کو، لڑکی کی ماں کو، دو باتوں کا حکم کرتا ہوں. ان دو باتوں پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس مشکل کو حل کر دے گا، تمہارے لیے آسانیاں کر نکال دے گا، اور جو پریشانی تمہارے سامنے ہے اس پریشانی کو اللہ پاک ختم کر دے گا. عوف ابن مالک اشجعی نے کہا، یا رسول اللہ حکم فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں لڑکے کی ماں کو اور تمہیں کہ اولاً تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اور دوسرا حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. تم جب یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پریشانی سے نکال دے گا. چنانچہ ان حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کیا
متقی تو تھے، صحابہ تھے، اور ذرا احتیاط والی زندگی اختیار کی، اللہ کی طرف رجوع بڑھا دیا، اور کثرت کے ساتھ میں انہوں نے اور ان کی اہلیہ، لڑکے کی ماں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے سالم دشمن کی قید سے چھوٹ کر آ گئے۔ اللہ نے وہاں ایسی آسانی پیدا فرما دی کہ ان کو ایک راہ نظر آئی نکلنے کی، اور وہاں سے نکلے، اور تنہا نہیں آئے، 4000 بکریاں اور بہت سارے اونٹ دشمن کے اپنے ساتھ لے کر آئے، اور سالمن و غانمن کہتے ہیں نا، بالکل صحیح سالم اور غنیمت کے ساتھ لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ ان کے والد محترم کو جب اطلاع ہوئی کہ صاحبزادے آ گئے اور اکیلے نہیں آئے، مال لے کر آئے، تھوڑا نہیں بہت بڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ سالم آ گئے، اور آپ نے جیسا کہا تھا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا، میں نے بھی اس پر عمل کیا، میری اہلیہ نے بھی، اللہ پاک نے ہماری سن لی اور ہمارا بیٹا آ گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دشمن کی 4000 بکریاں اور بہت سارے اونٹ لے کر واپس آیا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب تمہارے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو دیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص بھی تقوی والی راہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا، مشکلات سے اس کو نکال دے گا، اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، مصائب اور رنج و غم ختم کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے روزی دی، دشمنوں سے جنگ چل رہی ہے اور جنگ کی حالت میں ان کا مال ہمارے پاس آ جائے، ہمارا مال ان کے پاس آ جائے تو یہ لیا جاتا ہے۔ دشمن کا جتنا نقصان ایسے موقع پہ پہنچا سکتا ہو تو پہنچایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ جو جتنا مال لے کر آئے حضور نے فرمایا سب تمہارا۔ کس کی برکت تھی؟ تقوی اختیار کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ تو آج بھی اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، مصیبت کا سامنا ہے، تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں تقوی لانے کی کوشش کرو، سب سے پہلے۔ اور اس کی آسان شکل کیا ہے؟ دیکھو کمی بیشی کیا ہے ہماری زندگی میں، کوتاہی کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل ہے تو اول وہلہ میں توبہ کرو، اس کے بعد میں رجوع اللہ بڑھا دو۔ اور یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا، بڑی برکتوں والا ذکر ہے یہ۔ جب پریشانی میں مبتلا ہے آدمی تو 3 اذکار کی کثرت کرے، لیکن ان سب سے پہلے بنیادی چیز تقوی اختیار کرے۔ زندگی میں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ نافرمانی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں آتی آتی رک جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، وہ نعمت بالکل قریب آ جاتی ہے، لیکن پھر وہ اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ نعمت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہم کہتے ہیں بھئی یہاں تک آ گیا تھا، کام ہو گیا تھا ہمارا، بس بالکل ملنے والی تھی وہ چیز، لیکن بس کینسل ہو گئی ڈیل، کچھ نہیں ہاتھ آیا۔ تو غور کریں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کچھ کوتاہی ہوئی ہے، کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس چیز کو ہم اپنے آپ سے دور کریں۔ تو بنیادی چیز تقوی، اس کے بعد میں 3 اذکار زندگی میں لے کر آگے ہم، تو رنج و غم سے انسان آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، مصائب اور مشکلات سے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ کثرت استغفار، کثرت درود شریف، ہر درد کی دوا ہے صلی علی، اور کثرت لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے شاندار وظائف ہیں۔ اور کثرت کا مطلب 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں آپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، کامل اخلاص نصیب فرمائیے، کامل احسان نصیب فرمائیے. یا اللہ کامل معرفت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہر قسم کی آفات، بلیات، مصائب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے. اللہ کامل تقوی عطا فرمائیے، ہمیں بھی عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائیے. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم نے سنا اور پڑھا ہے، یا اللہ جو نیکی کی دعا مانگتا ہے اسے ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ ہم کامل تقوی کی، کامل دین کی اپنے حق میں اور اپنی اولاد کے اور نسلوں کے حق میں دعا مانگتے ہیں. اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے. اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرمائیے، اللہ اپنے سے دور نہ فرمائیے. اپنا قرب عطا فرما دیجئے، قرب خاص نصیب فرما دیجئے. اپنی ایسی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائیے کہ پھر یا اللہ نافرمانی نہ ہو. اللہ ایسی شکر گزار زندگی نصیب فرمائیے کہ کبھی اس میں ناشکری نہ ہو. یا اللہ ایسی توبہ نصیب فرمائیے اس کے بعد نافرمانی نہ ہو. اے اللہ ہر ایسے عمل سے حفاظت فرمائیے جس عمل کے بعد دنیا اور آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے. پاک پروردگار ہر قسم کی رسوائی سے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جب تک رہے آپ کے بن کر رہیں، موت آئے تو یا اللہ کلمے کے ساتھ آئے، ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرما. خاتم بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.